میں نے جو کچھ خان صاحب کے بارے میں باتیں کی تھیں جو پی ٹی اے والوں کو یقین نہیں آتا تھا وہ ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہوئی. خان صاحب کی غلطیوں کی ایک لسٹ ہے. 2014 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے تو میں نے کہا آپ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. تو دیکھیں انجینئر صاحب کو 2014 میں وہ بات سمجھ تھی جو عمران خان نے خاری کاٹ کے اب سمجھی. تو بتائیں ویژن کس کا زیادہ ہوا؟ انجینئر صاحب کا. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے چلیں. انجینئر صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ 2017 کی جو حکومت گرائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی حکومت گرائی ہے عمران خان کو انسٹال کرنے کے لیے. عمران خان نے ریٹن میں سپریم کورٹ میں مان لیا کہ انجینئر صاحب یو آر رائٹ آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے جی, دو باتیں. تیسری بات, جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ شہزاد اکبر کے ذریعے بنوایا, شہزاد اکبر بھی بھاگ گیا باہر, چودھری فواد بھی چھوڑ گیا. میں ان دونوں کے بارے میں خان صاحب کو کہتا تھا یہ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. انجینئر صاحب اگین رائٹ, خان صاحب نے پھر میجورٹی کا ثبوت دیا. اور آج خان صاحب سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس غلط بنایا گیا. خود عارف علوی نے ویڈیو میں آگے کہا کہ خان صاحب بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں یہ کیس ہم نے غلط بنایا تھا. ٹھیک ہے, یہ غلطیاں اگر پی ٹی اے والے نہیں مانتے اور کہتے ہیں خان ادھر بھی درست تھا خان ادھر بھی درست ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے منی پیغمبر ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ابھی دیکھیں میں کوئی بات کی ہے, میری کو پرانی ویڈیو اٹھا کے اس کو ٹویٹر پہ ڈال کے, وہ ایک قبر پرست صحافی ہے, میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا, چھوٹو, وہ چھوٹو جو قبر پرست ایک صحافی ہے پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, جو ایک اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے, اس نے میرے خلاف ایک ٹویٹ چلائی کہ جی انجینئر صاحب کو لگتا ہے کسی نے نوکری پہ رکھ لیا. یہ وہ لوگ جو خود فیض امید کی نوکری کرتے رہے, ٹھیک ہے جی, ان لوگوں نے مجھے یہ کہنا ہے, میں نے تو تم لوگوں کو چھوڑا 2014 میں کنٹینر پہ ان کی نوکری کرنے کی وجہ سے تھا, تو مجھے تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں سکھاؤ گے. وہ لوگ جو خود ان کے عہدے قبول کرتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں بھائی مائی فٹ, کوئی بڑے سے بڑا عہدہ. میں ان کے دور کے اندر, خان صاحب کے دور کے اندر مجھے بھی اپروچ کیا گیا, ٹھیک ہے, تو میں نے ان کی کسی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا, کسی عہدے کو ایکسپٹ نہیں کیا. اب تو میں نے کیوں کرنا ہے, میں تو کبھی بھی اس سسٹم کا اہل کار نہیں بنوں گا جس میں مجھے یہ بو بھی آ جائے کہ اس کام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح میں اپنی توحید میں اور اہل بیت کے دفاع میں خالص ہوں نا, اس طرح یہ میرے جینز میں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنوں گا کبھی بھی. جو بھٹو بھی بن گیا, جو نواز شریف بھی بن گیا, جو بے نظیر بھی بنی اور عمران خان بھی بن گیا, ہم جب بھی بولتے ہیں ملک کے درد میں بول رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے اب جو بیانیہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیانیہ ان کا غلط تھا جب وہ نیب کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے. اب میں نے خان صاحب کو کہا کہ فضل الرحمان کے پاس آپ تعزیت کے لیے بندہ بھیجیں, پوری زندگی اس کو آپ گالیاں دیتے رہے, آپ نے آپ بندے بھیج دیے. خان صاحب نے, یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, اپنی زندگی میں ایک بات پہ صرف یو ٹرن نہیں لیا, اور وہ یہ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اجتماعی کہ اللہ کرے کہ وہ اس پہ یو ٹرن نہ لیں. باقی اللہ کے فضل سے کوئی ایک بات بھی نہیں جس میں انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو, ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ دعا کریں کہ یہ آخری ان کی خیر باقی ہے ان کے جسم میں, یہ ان کی قبر تک خیر ان کے ساتھ جائے کہ کہیں وہ باہر نہ چلے جائیں نواز شریف کی طرح. ٹھیک ہے, تو پھر طے ہو گیا کہ وہ پھر باقیوں سے اس معاملے میں تو بہتر ہے, ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. میرے بھائی کیوں نہیں بہتر, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں, اور اب وہ فیض امید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے, یہ اندھوں میں کھانا ہے. باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں, نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. بھائی نہیں, بس میں یہ اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ آئیڈیلائز نہ کریں. راہ بہتری ہو تو میں نے جمیل فاروقی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ بات ہے. لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ خان صاحب نے جب ان کے سر سے پانی گزر گیا پھر ان کو یہ یاد آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. انہوں نے خود, ہاں وہ ایک اور بات بھی, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ کسی فوجی کو ایکسٹینشن نہ دیں, فوج کا ادارہ برباد ہو جائے گا. اب خان صاحب کہتے ہیں میری غلطی تھی.